السلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے تھے اور اس روایت کو در مختار میں علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور المقاصد الحسنہ میں علامہ سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے بھی اس کو نقل کیا ہے کہ مؤذن نے اذان کہی اور مؤذن اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ پر پہنچا صلی اللہ علیہ وسلم تو محبوب کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت صدیق اکبر بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے یہ جملہ سن کر انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیا۔ جب یہ عمل کیا تو حضور علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو دیکھا اور دیکھ کر فرمایا کہ من فعل مثل ما فعل خلیلی فقد حلت له شفاعتی، فرمایا جو بندہ بھی میرے یار کی طرح کرے گا، کیا مطلب کہ انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں پر لگائے گا میرا نام سن کر، تو فرمایا فقد حلت له شفاعتی، کل قیامت کا دن ہوگا میں اس کی شفاعت کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا۔ تو جو بھی محبوب خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اسم گرامی سے محبت کرتا ہے اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس عمل پہ عمل کرتا ہے تو حضور علیہ السلام کی یہ اس کے لیے بشارت ہے کہ سرکار علیہ السلام نے فرمایا میں اس کی شفاعت کروں گا اور میری شفاعت اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ یہ انگوٹھے چومنا پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی سنت بھی ہے اور حضور علیہ السلام نے اس کو دیکھا بھی ہے، منع بھی نہیں فرمایا بلکہ بشارت بھی سنائی ہے کہ جو یہ کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ تو یہ عمل حضرت صدیق اکبر کا ٹھہرا تو حصول برکت کے لیے ایک مرتبہ درود پاک عرض کر لیجیے، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ محتشم معزز سامعین، بزرگوں اور دوستو، یہ جمعۃ الاخری کا پہلا جمعہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ مہینہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول یار غار اور یار مزار آپ کے ذکر سے منسوب ہے اور اس کی 22 تاریخ کو آپ کا وصال ہوا ہے۔ میں نے چاہا کہ آج ہم ان کے ذکر سے برکت حاصل کریں اور انشاءاللہ تعالیٰ اس ماہ میں جتنے جمعے آئیں گے ذکر حضرت صدیق اکبر کا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو حضرات گرامی، میں آج جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ حضرت ابوبکر صدیق کے جو 2 لقب ہیں نا، ایک عتیق ہے اور دوسرا صدیق ہے، اس پہ عرض کروں گا کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے اور آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ عتیق بھی آپ ہیں صدیق بھی آپ ہیں۔ اور پھر شروع میں یہ بات عرض کروں کہ آپ کا اسم گرامی حدیثوں میں بھی اور پکارنے میں بھی جہاں بھی آتا ہے ابو بکر آتا ہے، اور جب ہم تاریخ کو پڑھتے ہیں اور احادیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس میں یہ بات ہمیں ملتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ابو بکر نہیں ہے، آپ کا اصل نام عبداللہ ہے۔ عبداللہ آپ کا نام ہے، ابو بکر آپ کا لقب مشہور ہو گیا ہے، اصل نام آپ کے والد گرامی نے آپ کا عبداللہ رکھا۔ اور بعد میں یہ بھی ہے کہ پہلے آپ کا نام عبد الکعبہ تھا، پھر بعد میں تبدیل کر کے نام آپ کا عبداللہ رکھا گیا، اور پھر آپ کا لقب مشہور ہو گیا صدیق
اور پھر لقب آپ کا جو نام اسم گرامی جس سے آپ کو پکارا جاتا ہے وہ ابو بکر ہے۔ اچھا یہ ابو بکر، اس میں بھی تھوڑی سی توجہ کریں۔ ابو کا معنی باپ نہیں ہوتا ہر جگہ، ابو کا معنی ہوتا ہے والد۔ جس طرح کہ آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ، اب ہریرہ کا معنی جو ہے نا بلی ہوتا ہے، تو اگر ابو کا معنی باپ کریں گے تو یہ تو معنی کوئی نہیں بنے گا بلی کا باپ۔ تو پھر جب عرب کی ہم لغت دیکھتے ہیں تو اس میں یہ بات موجود ہے کہ ابو کا معنی والے ہوتا ہے، یعنی بلیوں سے پیار کرنے والے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا ایک لقب ہے ابو تراب۔ اب یہاں بھی ابو کا معنی اگر یہی کریں تو معنی تو بنے گا ہی نہیں، ابو تراب مٹی کا باپ، تو یہ تو بے معنی سا لفظ بن جاتا ہے۔ تو پھر یہاں دوسرا معنی کریں گے ابو تراب یعنی مٹی والے۔ آپ کے جسم پہ مٹی لگی ہوئی تھی تو حضور علیہ السلام نے یا ابا التراب کہہ کر پکارا تو وہ آپ کا لقب پڑ گیا، اور آپ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اپنے سارے ناموں سے محبوب نام وہ ہے جو مجھے اللہ کے محبوب نے عطا فرمایا ہے، ابو تراب۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا لقب ہے۔ تو اسی طرح حضرت صدیق اکبر کا لقب بھی ابو بکر ہے۔ یہاں بکر کا جو میں نے ہوتا ہے نا پہلے آنے والا، اور بکر کو یہ جو باغات سے پہلا پھل اگایا جاتا ہے نا، پہلا پھل اتارا جاتا ہے، اس کو عرب میں بکر کہتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر کو ابو بکر اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اسلام کے پہلے پھل ہیں، آپ سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے پہلے مسلمان حضرت ابو بکر صدیق ہے، جس وجہ سے آپ کو ابو بکر کہا جاتا ہے۔ ابو بکر یعنی سب سے پہلے اسلام لانے والے۔ اور پھر آئیے آپ کا دوسرا لقب جو ہے وہ ہے عتیق۔ عتیق کا بظاہر لغوی معنی جو ہے نا وہ آزاد ہے۔ اب حدیث کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو میرے سامنے 10 قول ایسے ہیں جن کی وجہ سے حضرت ابو بکر کو عتیق کہا جاتا ہے۔ پہلا قول، نبی کریم علیہ السلام نے خطاب حضرت صدیق اکبر سے فرمایا انت عتیق من النار، فرمایا اے ابو بکر آپ جہنم سے آزاد ہیں، تو جس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ دوسرا قول، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث کے راوی ہیں، اسد الغابہ میں المعجم الکبیر میں یہ حدیث پاک موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من اراد ان ينظر الى عتیق من النار فلینظر الى ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ او کما قال علیہ السلام۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ جہنم سے آزاد بندے کو دیکھے، فرمایا فلینظر الی ابی بکر، وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے، یہ جہنم سے آزاد ہیں۔ عتیق من النار، یہاں عتیق کا لفظ جو ہے حدیث میں آپ کے لیے بولا گیا جس وجہ سے آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا، آپ کو عتیق بھی کہا جاتا تھا۔ تیسرا قول کہ انما سمی عتیقا لحسن وجہہ، فرماتے ہیں کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا کہ آپ کا چہرہ بڑا خوبصورت تھا، آپ بڑے خوبصورت تھے، آپ کے چہرے کے حسن کی وجہ سے لوگ آپ کو عتیق کہا کرتے تھے۔ چوتھا قول، فرمایا سمی بذال کے لیے انہ قدیم فی الخیر، آپ کو عتیق اس لیے بھی کہا جاتا تھا کہ آپ شروع زمانہ سے ہمیشہ ہی اچھا کام کرتے تھے، بلائی کے کام میں حصہ لیتے تھے، لوگوں کی خیر خواہی کرتے تھے، ہمیشہ ہی آپ نے نیکی کا ساتھ دیا، نیک عمل کیا، جس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ پانچواں قول، فرمایا یہ علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا ہے لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ فِي نَسَبِهِ شَيْءٌ يُعَابُ بِهِ، فرمایا کہ آپ کو عتیق اس لیے بھی کہتے ہیں کہ آپ کا جو سلسلہ نسب وہ ایسا پاکیزہ تھا کہ اس میں کوئی عیب والی بات نہیں تھی، آپ کا نسب جو ہے اس کے پاک ہونے کی وجہ سے بھی آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ چھٹا قول، آپ کا پہلا نام عتیق تھا، بعد میں آپ کو عبداللہ کہا گیا، آپ کا نام رکھا گیا،
حضرت ام المومنین حضرت صدیقہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین، آپ کی بیٹی اور نبی کریم علیہ السلام کی زوجہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے باپ یعنی حضرت صدیق اکبر کو یہ عتیق کیوں کہا جاتا ہے جبکہ آپ کا نام عتیق تو نہیں ہے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میرے دادا جان ابو قحافہ جو ہیں ان کے 3 بیٹے تھے، ایک کا نام عتیق تھا، دوسرے کا نام معتیق تھا اور تیسرے کا نام معتق تھا۔ فرمایا جو عتیق ہیں وہ کوئی اور نہیں، وہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر 7واں قول حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کو عتیق کیوں کہا جاتا ہے؟ تو حضرت ابو طلحہ فرماتے ہیں کہ آپ کی امی جان جو ہیں وہ ان کے جو بیٹے ہوتے تھے نا وہ بچپن میں فوت ہو جاتے تھے، ان کی اولاد بچپن میں فوت ہو جاتی تھی۔ تو جب حضرت ابو بکر پیدا ہوئے تو آپ کی امی جان نے آپ کو لا کر بیت اللہ شریف میں رکھ دیا، حرم پاک میں لا کر رکھ دیا، اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا کریم اگر میرا بچہ زندہ رہے گا تو مجھے عطا کر دے، اگر یہ موت سے آزاد ہے، عتیق کا معنی آزاد ہے، تو آپ کی امی جان یہ دعا کرتی ہے مولا اگر میرا بچہ موت سے آزاد ہے تو پھر مجھے عطا کر دے۔ تو یہ آپ کی دعا میں آپ کے لیے آزادی کے لفظ کہے گئے، جس وجہ سے بعد میں آپ کا لقب عتیق پڑ گیا اور آپ کو پھر عتیق کہا جاتا تھا۔ اور پھر 8واں قول حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی کہ آپ کا نام تو عبداللہ بن عثمان رکھا گیا لیکن اس پر آپ کا لقب جو عتیق ہے وہ غالب آ گیا اور آپ کا نام جو ہے وہ لوگوں کی زبان سے ہٹ گیا اور آپ کا لقب عتیق مشہور ہو گیا۔ 9واں قول میں یہ بالکل اختصاراً عرض کر رہا ہوں وقت کے پیش نظر، یہ مسند الفردوس میں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض، فرمایا کہ ابو بکر دنیا میں بھی عتیق ہے، آسمانوں میں بھی عتیق ہے۔ یہ حضرت صدیق اکبر کی وہ شان ہے جو سرکار علیہ السلام کی زبان سے ادا ہوا۔ سرکار نے فرمایا یہ وہ ہے ابو بکر جو دنیا میں بھی عتیق ہے، یعنی دنیا میں بھی آزاد ہے، وہ عتیق فی السماء اور آسمانوں میں بھی آزاد ہے۔ اور 10واں قول آپ مرآت المناجی میں یہ مفتی احمد جعفر خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کو عتیق اس لیے کہا جاتا تھا، آپ کا عتیق لقب اس وقت مشہور ہو گیا جب آپ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا، جب آزاد کرا کے حضور کی خدمت میں لے کر آئے تو آپ کا اس وقت لقب عتیق مشہور ہو گیا، یعنی آپ نے حضرت بلال کو آزاد کرایا تو اگر آپ کو اس کے تحفے میں لقب ملا عتیق، یعنی آپ بھی آزاد ہیں، جس کو آزاد کرایا وہ بھی آزاد ہے۔ اچھا یہ تو وہ وجوہات تھی جس وجہ سے آپ کو عتیق کہا جاتا ہے۔ اب دوسرا آپ کا لقب ہے صدیق۔ اب میں اس کی طرف آتا ہوں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا جاتا ہے، کیونکہ آپ سنتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر آپ کا جب نام لیا جاتا ہے نا تو صدیق لازمی کہا جاتا ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، یہ آپ کا لقب ہے، آپ پہلے خلیفہ ہیں، اور لیکن سب سے مشہور جو نام ہے آپ کا وہ صدیق اکبر ہے۔ اب یہ صدیق اکبر آپ کو کیسا لقب عطا ہوا؟ پہلا قول جو قرآن پاک میں بھی ہے اور تفسیر روح البیان میں بھی ہے کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا، سورہ آل عمران کی یہ آیت کریمہ ہے کہ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ۔ اچھا اب یہود جو ہے نا ان کا عالم وہ مجمع میں بیٹھ کر نا اپنے مجمع میں بیٹھ کر بول رہا تھا اور اسلام پہ تان کر رہا تھا، صدیق اکبر گزر رہے تھے یا صدیق اکبر بھی اس مجمع میں تھے۔ جب حضرت صدیق اکبر نے اس کی زبان سے یہ بات سنی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے، تو یہودی نے یہ بکواس کی، اس نے کہا دیکھو ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء، اللہ فقیر ہو گیا معاذ اللہ اور ہم غنی ہو گئے کہ ہم سے اللہ قرضہ مانگ رہا ہے۔ اس نے یہ بکواس کی، جب اس نے بکواس کی تو حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو گئے، ان سے راہ آ گیا
اللہ کی توحید پہ سب سے پہلے پہرے دار وہ بھی حضرت صدیق اکبر ہے، اور ناموس رسالت کے سب سے پہلے دار وہ بھی صدیق اکبر ہے۔ حضرت صدیق اکبر کھڑے ہو کے رہا نہ گیا تو اس کے منہ پہ تھپڑ مار دیا اور فرمایا اگر ہمارا تمہارے ساتھ معاہدہ نہ ہوتا تو آج میں تیری جان لے لیتا، تو نے یہ بکواس کی ہے۔ تو وہ یہ مقدمہ لے کر حضور کی خدمت میں آ گیا اور آ کر کہنے لگا دیکھو یہ آپ کے یار نے میرے ساتھ کیا کیا ہے کہ مجھے تھپڑ اور میرے مجمع میں آ کر مار دیا ہے، تو یہ آپ اس کا فیصلہ اور ہمارے ساتھ انصاف کیجئے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے حضرت صدیق اکبر کو بلایا، فرمایا یہ تیرے بارے میں بات کر رہا ہے، کیا ایسا ہی ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ، اس نے بڑی اوپر کی بات کی تھی، تو وہ ساری بات عرض کی کہ اس نے اللہ کو معاذ اللہ فقیر کہا اور اپنے آپ کو غنی کہہ رہا تھا، مجھ سے رہا نہ گیا تو میں نے اس کو تھپڑ مار دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے فرمایا ہاں بھی یہ بات ٹھیک ہے، تو نے ایسا کہا ہے؟ تو وہ بالکل ہی انکار کر گیا، اس نے کہا میں نے تو کہا ہی کوئی نہیں، انہوں نے مجھے ویسے ہی مارا ہے۔ تو اب مجمع اس کا، بندے اس کے، گواہ اس کے، تو اب حضرت صدیق اکبر کو تو بظاہر اس وقت کوئی گواہ نہیں تھا کیونکہ وہ تو انکار کر گیا، اس نے کہا میں نے تو کہا ہی کوئی نہیں، اس نے مجھے جو ظلمن مارا ہے۔ تو اب جب حضرت صدیق اکبر کا کوئی گواہ نہ رہا تو اللہ نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا اے محبوب یہ جھوٹ بول رہے ہیں، تیرا یار سچا ہے۔ لَقَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ، فرمایا اے محبوب اللہ نے بھی ان کی بات سنی ہے کہ یہ اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں، اپنے آپ کو غنی کہہ رہے ہیں، تیرے یار سچا ہے اور جو تیرے یار نے کیا ہے وہ بھی ٹھیک کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ صدیق اکبر ہیں کہ جن کے قول کی گواہی اللہ تعالیٰ آسمانوں سے قرآن میں نازل فرما دے۔ فرمایا محبوب تیرے یار سچا ہے، اس نے جھوٹ نہیں بولا، جھوٹ یہ بول رہے ہیں۔ اور پھر دیکھیے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر ان اللہ قد سماک الصدیق، فرمایا اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اس کا مفہوم یہی بنتا ہے اے ابو بکر تجھے مبارک ہو، اللہ نے تیرا نام صدیق رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حضرت صدیق اکبر کا رتبہ ہے۔ فرمایا اے محبوب، اے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو بکر اللہ نے تیرا نام صدیق رکھ دیا ہے۔ تو یارو جن کے نام بھی اللہ تعالیٰ رکھے ان کا مقام کتنا ہوگا۔ اور یہ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار علیہ السلام نے حضرت ابو بکر کو صدیق کہا کہ جب سرکار علیہ السلام احد پہاڑ پہ سرکار نے قدم رکھا تو سرکار کے ساتھ 3 یار ہیں، حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں اور حضرت عثمان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو احد جو ہے نا وجد میں آ گیا، ہلنے لگ گیا، حرکت میں آ گیا۔ جب سرکار کا قدم احد پہاڑ پہ لگا تو وجد میں آیا، تو سرکار نے قدم مار کر کہا اثبت احد فانما علیک نبی وصدیق وشہیدان، فرمایا اے احد رک جا، تجھے پتہ نہیں تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور 2 شہید ہیں۔ تو یہاں حضور علیہ السلام نے غیب کی خبر بھی دی کہ سرکار نے فرمایا احد رک جا، تجھ پہ نبی بھی ہے، صدیق بھی ہے اور 2 شہید ہیں۔ وہ 2 شہید کون تھے؟ ایک حضرت فاروق اعظم تھے، دوسرے عثمان غنی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ ابھی وہ شہید ہوئے نہیں ہیں، ابھی احد پہ کھڑے ہوئے ہیں اور صدیق بھی ساتھ ہے۔ سرکار یہ فرما دیتے یہ بھی شہید ہے۔ سرکار کو پتہ تھا کس نے کس حالت میں شہید ہونا ہے، کس نے کس حالت میں دنیا سے جانا ہے، یہ حضور کو پتہ تھا، اس لیے سرکار نے فرمایا ایک صدیق ہے 2 شہید ہیں۔ تو سرکار علیہ السلام نے فرمایا اے احد رک جا، تیرے اوپر صدیق بھی کھڑا ہے۔ تو یہاں اس حدیث میں حضرت ابو بکر کو صدیق اللہ کے پیارے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا۔ اور پھر تیسرا قول کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے نا، صدیق، فرمایا یہ زمین سے نہیں دیا گیا۔ راوی اس کے کون ہیں؟ شیر خدا ہیں، علی المرتضیٰ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ لوگوں نے پروپوگنڈا بنایا ہوا ہے، پکھانڈ بازی بنائی ہوئی ہے کہ ان میں تو بڑی عداوت تھی، ان میں تو بڑی جناب دشمنیاں تھی۔ نہ ان میں دشمن تھی، نہ کوئی ان میں عداوت تھی۔ رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے یہ تو آپس میں پیار کرنے والے تھے۔ ہم قرآن کو مانیں یا لوگوں کو مانیں، قرآن سچ ہے، قرآن کا ہر حرف سچا ہے۔ قرآن کہتا ہے حضور کے جتنے یار ہیں سارے ہی پیار کرنے والے ہیں۔ رحماء بینہم، فرمایا آپس میں پیار کرنے والے ہیں۔ حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر کا جو لقب صدیق ہے نا، فرمایا یہ دنیا سے کسی نے نہیں دیا، یہ ان کا لقب آسمانوں سے اتارا گیا ہے۔ یہ لقب ہے
آسمانوں سے اتارا گیا ہے۔ اور پھر چوتھا قول کہ جب یہ بڑی پیاری حدیث ہے، ذرا توجہ سے سنی، اور میں چاہوں گا کہ آپ کی سبحان اللہ کی بھی آواز آ جائے۔ جب معراج کی رات، اور اس حدیث کے کثیر حوالہ جات ہیں، یہ نہیں کہ میں کوئی سنا کے بات کر رہا ہوں، فضائل صحابہ میں بھی ہے، الصواعق المحرقہ میں بھی ہے، اور دیگر حدیث کی کتابوں میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ معراج کی رات جب نبی کریم علیہ السلام کو معراج ہوا تو جبریل امین سرکار کے ساتھ ہیں، تو حضرت جبریل امین علیہ السلام سے محبوب کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، جبریل، اللہ تعالیٰ نے مجھے معراج عطا فرمایا، یہ راتوں رات کا اتنا سفر، یہ اتنا طویل سفر، پہلا آسمان، پھر دوسرا، ساتواں آسمان، پھر سدرۃ المنتہا، پھر سدرۃ المنتہا سے بھی آگے، پھر اس سے بھی آگے جہاں مکان بھی ختم ہو جاتا ہے، وہاں تک کہ اللہ نے مجھے سیر عطا فرمائی، اپنا دیدار بھی عطا فرمایا۔ فرمایا جبریل اس کی کوئی تصدیق بھی کرے گا؟ اب جب میں واپس جاؤں گا، میں اپنی امت کو اور جو لوگ ہیں ان کو میں بتاؤں گا، تو کیا کوئی میری تصدیق کرے گا؟ تو اب سنیے جملے کیا ہیں حضرت صدیق اکبر کے بارے میں حضرت جبریل امین اس وقت معراج کی رات کیا فرماتے ہیں۔ حضرت جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کے فرمانے پہ عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کوئی آپ کی تصدیق کرے نہ کرے، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ يُصَدِّقُكَ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، فرمایا اور کوئی بات مانے نہ مانے، ابو بکر آپ کی تصدیق کرے گا، کیونکہ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، اللہ نے ان کو صدیق بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ معراج کی رات ہے، ابھی معراج پہ ہی ہے، اور جبریل امین کیا فرما رہے ہیں؟ پہلے بتا رہے ہیں، یا رسول اللہ کوئی اور نہیں بھی تصدیق کرتا تو نہ کرے، آپ کا یار ابو بکر تصدیق کرے گا، کیونکہ اللہ نے ان کو صدیق بنا کر بھیجا ہے۔ تو یہ مقام ہے حضرت ابو بکر صدیق کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر اگر میں پانچواں قول یہاں عرض کروں کہ مشرکین مکہ المستدرک کی روایت ہے کہ جب حضور علیہ السلام معراج کی رات واپس تشریف لائے، اعلان کیا، تو اب مشرکین کہتے ہیں کہ کیا راتوں رات اور رات کے تھوڑے سے حصے میں یہ بیت المقدس کے بندہ سیر کر کے واپس بھی آ جائے، ایسا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے عقل کے گھوڑے دوڑائے، عقل سے سوچنے لگے، تو جو معجزہ ہوتا ہے وہ عقل سے سمجھ نہیں آتا، وہ عشق سے سمجھ آتا ہے۔ تو مشرکین اب عقل کے گھوڑے دوڑا رہے تھے، کہتے ہیں بھلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں بندہ مکہ سے جائے بیت المقدس شام، اور پھر اسی حصے میں واپس بھی آ جائے، بھلا ایسا بھی ہو سکتا ہے؟ تو اب سارے لوگ جو ہے نا، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی ان کی جو ہے وہ اکٹھے ہو کے حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ تو کافروں کو بھی پتہ ہے کہ اللہ کے محبوب کا کوئی یار ہے تو وہ ابو بکر ہے، وہ کسی اور کے دروازے پہ تو نہیں گئے، وہ حضرت ابو بکر کے دروازے پہ جاتے ہیں اور جا کر کہتے ہیں، اے ابو بکر یہ تو بتا کہ کوئی اگر کہے کہ راتوں رات وہ یہاں سے بیت المقدس گیا، پھر بیت المقدس کی سیر بھی کی، پھر وہاں سے واپس بھی آ گیا، کیا یہ ہو سکتا ہے؟ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا، کہتا کون ہے؟ کوئی ہے کون؟ وہ کہتا کون ہے؟ تو انہوں نے کہا وہی جو تیرا یار ہے، جس کا تو نے کلمہ پڑھا، جس کا ہر وقت تو نام لیتے رہتا ہے۔ فرمایا وہ کہتے ہیں، فرمایا میں تصدیق کرتا ہوں، کیوں کہ وہ اس سے اگلی بات کرے تو ابو بکر وہ بھی ماننے کے لیے تیار ہے۔ فرمایا تم تو چھوٹی سی بات کر رہے ہو، میں ان کی مجلس میں ان کے قدموں میں ہر وقت حاضر ہوتا ہوں، یہ بیت المقدس قریب کھڑا ہے، میں وہاں بیٹھ کر حضور سے اس سے اگلی باتیں بھی سنا کرتا ہوں، یہ تو چھوٹی سی بات ہے، میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو اس تصدیق کرنے کے بعد جو ہے آپ کا لقب صدیق پڑ گیا اور آپ کو صدیق کا لقب عطا ہو گیا۔ اور پھر چھٹا قول حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ آپ کا لقب جو صدیق ہے نا، یہ زمین سے نہیں آسمانوں سے نازل کیا گیا ہے۔ اور ساتواں قول نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کنز العمال کی حدیث پاک ہے، محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ آسمانوں پر جنت کے دروازے پہ جو لکھا ہوا نا وہ تحریر یہ ہے، محمد الرسول اللہ و ابو بکر الصدیق خلفی، فرمایا محمد اللہ کے رسول ہیں، ابو بکر صدیق ہیں اور حضور کے خلیفہ ہیں۔ فرمایا یہ آسمانوں پہ لکھا ہوا ہے، یہ تحریر ہے۔ اور آٹھواں قول کہ حضرت امام باقر سے کسی نے پوچھا کہ کیا تلوار کا دستہ ہے جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے،
کیا وہاں سونے کا پانی چڑھا سکتے ہیں؟ سونا اس کو لگوا سکتے ہیں؟ سونے کا پانی لگا سکتے ہیں اس دستے کو جہاں سے تلوار پکڑی جاتی ہے؟ تو حضرت امام باقر نے فرمایا ہاں لگا سکتے ہیں، فرمایا لگا سکتے ہیں۔ اور پھر فرمایا دلیل کیا ہے؟ فرمایا وہ دلیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر نے بھی لگایا تھا، اور فرمایا حضرت ابو بکر صدیق نے بھی لگایا تھا۔ اب سائل نے، سوال کرنے والے نے کہا آپ آل رسول کے شہزادے ہیں، آپ بھی ان کو صدیق کہہ رہے ہیں؟ آپ سنیے جملے سننا ذرا۔ تو حضرت امام باقر سے جب یہ سوال ہوا کہ آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں، تو حضرت امام باقر فوراً منبر پہ کھڑے ہو گئے اور اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیا۔ فرمایا نعم الصدیق الصدیق الصدیق، فرمایا ہاں میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں، وہ صدیق ہیں۔ اور فرمایا جو ان کو صدیق نہ مانے میں اس کی تصدیق نہیں کرنے والا۔ فرمایا وہ صدیق ہیں۔ یہ کون ہیں؟ امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور فرمایا کہ جو ان کو صدیق نہیں مانے گا قیامت کے دن اس کی بھی تصدیق نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے صدیق بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر میں تھوڑی سی قرآن پاک کی بات کروں۔ سورہ یوسف، حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آپ کا یہ لقب فرمایا یوسف ایھا الصدیق، کہ یوسف جو ہیں وہ صدیق ہیں۔ اور صدیق جہاں میں نے مفسرین نے کہا ہے کہ صدیق وہ ہوتا ہے کہ جو ہمیشہ سچ بولے، بلکہ صدیق اس کو کہتے ہیں کہ جو بول دے اللہ تعالیٰ ویسا ہی فرما دیتا ہے، جو اس کی زبان سے نکل جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بات پوری کر دیتا ہے۔ یہاں علامہ سیوطی نے جو واقعہ لکھا میں وہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو صدیق کیوں کہا گیا؟ حضرت یوسف علیہ السلام کو آپ کو صدیق اس لیے کہا گیا کہ وہ جو قرآن پاک سورہ یوسف میں خواب کا واقعہ ہے کہ جیل میں حضرت یوسف علیہ السلام جب تشریف لے گئے اور پھر وہاں دو بندے تھے، انہوں نے خواب بیان کیا، آپ نے اس کی تعبیر بھی بتائی۔ اب جب تعبیر بتائی نا، ایک کو بتایا کہ تو جو ہے اپنے آقا بادشاہ کو جو شراب پلائے گا، اور دوسرے کو بتایا کہ تو جو ہے پھانسی لگ جائے گا۔ اب یہ بتایا نا تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ حضور ہم نے تو خواب کوئی نہیں دیکھا تھا، ہم نے تو خواب دیکھے بغیر ہی اپنی طرف سے یہ بات کر دی تھی، خواب نہیں دیکھا۔ تو سنیے آپ جملے، حضرت یوسف علیہ السلام پتہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تم نے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب میری زبان سے نکل گیا ہے۔ اللہ اکبر، کیونکہ وہ صدیق ہے نا۔ جملہ سنا ذرا، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں تم نے خواب دیکھا ہے یا نہیں دیکھا، اب میری زبان سے نکل گیا ہے، یہ ٹال نہیں سکتا، اب ایسا ہو کے رہے گا، اب ایسا ہو کے رہے گا کیونکہ میری زبان سے نکل گیا ہے۔ تو فرمایا یوسف صدیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ابو بکر کو بھی صدیق بنایا ہے۔ تو یہاں البدایہ والنہایہ علامہ ابن کثیر نے جو واقعہ لکھا ہے شفاء الصدور میں بھی یہ بات موجود ہے، اور مفتی احمد یحییٰ خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ مرآت المناجی میں بھی اس بات کو نقل کرتے ہیں کہ بالک ابن سنان یہودی بڑھیا تھی، اس کا بڑھیا مسلمان تھی، بچہ یہودی تھا۔ حضور علیہ السلام نے غزوے کا، جنگ کا، جہاد کا اعلان کیا تو ایک بڑھیا مائی آ گئی خدمت میں حاضر، وہی عرض کرتی یا رسول اللہ میں آپ کی خادمہ ہوں، میں نے آپ کا کلمہ پڑھا، میرے بیٹے نے کلمہ نہیں پڑھا، اور آپ نے جہاد کا اعلان کیا، وہ ادھر کافروں کی طرف جو ہے نا لڑنے کے لیے تیار ہو رہا ہے، دعا فرمائیے نا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دولت عطا فرما دے، اسلام اس کو بھی اسلام کی دولت مل جائے، دعا فرمائیے۔ تو حضور کریم علیہ السلام نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی، تو اس کے دل کو اللہ نے بدل دیا، گھر سے دوڑا ہوا، ہاتھ میں تلوار ہے، حضور کے قدموں میں آ گیا، کہتے حضور مجھے بھی کلمہ پڑھا دیجئے، میں بھی مسلمان بننا چاہتا ہوں۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب جب مسلمان ہوا تو آج کہتے حضور مجھے جہاد کی بھی اجازت عطا فرمائیے، تو سرکار علیہ السلام نے اجازت عطا فرما دی۔ اب وہ نیا مسلمان تھا، جذبہ جہاد بھی بڑا تھا، جذبہ شہادت بھی بڑا تھا، تو کافروں سے جا کر لڑا، شہید ہو گیا۔ اب جب وہ لشکر اسلام واپس آ رہا ہے، آگے نبی کریم علیہ السلام ہے اور صحابہ کرام بھی ساتھ ہیں، تو حضور علیہ السلام جب قریب مدینہ کے آئے نا تو مائی بوڑھی عورتیں جو ہیں وہ باہر نکلی، کسی کو خامن کے انتظار ہے، کسی کو بھائی کے انتظار ہے، کسی کو جناب اپنے شوہر کے انتظار ہے، کسی کو باپ کا انتظار ہے، کھڑے ہیں، پوچھ رہے، دیکھ رہے ہیں۔ تو وہ مائی آگے بڑھی، آج کی حضور میرا بیٹا نظر نہیں آ رہا۔ تو اب نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا مائی پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا۔ اللہ اکبر، یہ سرکار نے فرما دیا
کہ پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا۔ تو اب اور صحابی آئے، ان سے بھی مائی نے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، ان کا پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا۔ پھر کسی نے پوچھا، انہوں نے کہا جی پیچھے ابو بکر آ رہا ہے، ان سے پوچھ لینا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو اب جب حضرت صدیق اکبر آئے نا، تو اس نے حضرت صدیق اکبر سے پوچھا کہ میرا بیٹا نہیں آیا، وہ مجھے نظر نہیں آ رہا۔ تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا حضور نے کیا فرمایا ہے؟ آپ نے حضور سے نہیں پوچھا؟ تو مائی نے کہا جی پوچھا تو ہے، لیکن انہوں نے کہا ابو بکر سے پوچھ لینا۔ تو اب حضرت صدیق اکبر نے مائی کا حال دیکھا اور اس کے چہرہ دیکھا اور سمجھ گیا کہ میں نے اس کو کہا نا کہ وہ تو فوت ہو گیا ہے، تو ہو سکتا ہے یہ نہ جانے کیا کر بیٹھے، تو حالات ایسے ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر نے اس کی حالت دیکھی نا، تو زبان سے بے ساختہ نکل گیا، مائی صبر کر پیچھے آ رہا ہے۔ اللہ اکبر، مائی صبر کر پیچھے آ رہا ہے۔ حضرت صدیق اکبر اتنی بات کر کے نا آگے نکل گئے۔ علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر جب آگے نکلے نا، تو دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ تو شہید ہو گئے ہیں، اب آیا نا تو قیامت کے دن حضور کی بارگاہ میں میرا جھوٹ لکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی مولا یہ میری زبان سے جو نکل گیا ہے، مجھے صدیق بھی آپ نہیں بنایا ہے مولا، یہ صدیق کا لقب مجھے محبوب کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے مولا، میرے اس لقب کی لاج رکھ لے۔ دعائیں کرتے جا رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بھی ٹپک رہے ہیں۔ سرکار مسجد نبی میں جلوہ گر ہو گئے، سرکار علیہ السلام کی خدمت میں صدیق اکبر بھی آ کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر گزری کہ پیچھے وہ مائی بھی آ جاتی ہے، بچہ بھی آ جاتا ہے، وہ بچہ بھی آ جاتا ہے۔ تو جب حضرت صدیق اکبر نے دیکھا تو وہ بھی حیران ہو گئے۔ نبی کریم علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ بچہ زندہ ہو گیا ہے، یہ تو شہید ہو گیا تھا، مائی کے ساتھ اپنی ماں کے ساتھ مجلس میں آ گیا ہے۔ جب دیکھا تو جبریل امین حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کا سلام عرض کیا اور آج کی یا رسول اللہ، رب فرماتا ہے کہ ابو بکر کی زبان سے نکل گیا کہ وہ آ رہا ہے، تو ہم نے اس کو صدیق بنایا ہے، اس کی زبان کی لاج رکھتے ہوئے ہم نے اس بچے کو دوبارہ زندگی عطا کر دی ہے۔ تو یہ ہے صدیق کہ جو زبان سے نکل گیا اللہ نے ویسا ہی فرما دیا۔ صدیق وہ ہوتا ہے جو سچ نہ بولے بلکہ جیسا کہہ دے اللہ تعالیٰ ویسا فرما دیتا ہے۔ تو یہ حضرت ابو بکر کا لقب صدیق ہے۔ پھر آگے تھوڑا سا چلیے، یہ ملفوظات اعلیٰ حضرت میں بھی بات موجود ہے اور بھی کتابوں میں موجود ہے کہ حضرت صدیق اکبر 55 میں تھے جب آپ کے والد گرامی نے آپ کو پکڑا، بت کے سامنے کھڑا کر دیا اور کہا بیٹا یہ ہمارا خدا ہے، اس کو عبادت ہم کرتے ہیں، اس کو سجدہ کرنا اور اس کی ہی عبادت کرنی ہے۔ باپ کھڑا کر کے واپس چلا گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا، اور یہ واقعہ حضرت صدیق اکبر نے خود حضور کی مجلس میں سنایا، خود سنایا کہ اس طرح ہوا۔ حضرت صدیق اکبر کو کھڑا کیا تو حضرت صدیق اکبر بت سے کہتے ہیں کہ میں بھوکا مجھے کھانا دے، میں ننگا مجھے کپڑا دے، میں پیاسا مجھے پانی دے۔ تو اب اس نے کیا دینا تھا، وہ بت تھا، اس نے کیا بولنا تھا، نہ وہ بولا نہ بول سکتا تھا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے پتھر اٹھایا اور کہا اگر تو اتنا بڑا خدا ہے تو پھر میں تجھے مارنے لگا ہوں، اپنے آپ کو مجھ سے بچا لے۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت صدیق اکبر نے پتھر مارا، بت کو توڑ دیا۔ باپ نے دیکھا تو باپ پکڑ کر ماں کے پاس لے گئے اور انہوں نے کہا کہ دیکھ اپنے لاڈے کو کہ اس نے آج ہمارے خدا کا کیا حال کیا ہے۔ میں نے کہا اس کو سجدہ کر، اس نے بت ہی توڑ دیا ہے، اس کو دیکھ کیا حال کیا ہے۔ تو آپ کی ماں نے آپ کے باپ سے کہا کہ اس کو چھوڑ دے، اس کو کچھ نہ کہے۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ جب یہ میرے پیٹ میں تھا تو مجھے اس نے اس وقت کبھی بت کو سجدہ نہیں کرنے دیا تھا، میں سجدہ کرنے لگتی تھی، یہ حالت ایسی بنا لیتا تھا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتی تھی اور مجھے آواز آتی تھی اے اللہ کی بندی تجھے مبارک ہو، تیرا جو بیٹا ہے اس کا نام صدیق ہے اور میرے محبوب کا یہ رفیق بھی ہوگا، صاحب بھی ہوگا، اور میں اس کو چھوڑ دے، اس کو کچھ نہ کہا، اس نے سجدہ کوئی نہیں کرنا۔ اب جب یہ بات حضرت ابو بکر صدیق نے سرکار کی مجلس میں کی نا تو جبریل امین سرکار کی بارگاہ میں سلام لے کر حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے یا رسول اللہ علیہ السلام سادہ کا ابو بکر ہے، ابو بکر نے سچ فرمایا ہے۔ فرمایا ابو بکر نے سچ فرمایا ہے، کیوں؟ وَهُوَ الصِّدِّيقُ، فرمایا کیونکہ وہ ہیں ہی سچے، وہ ہیں ہی صدیق۔ تو یہ حضرت ابو بکر صدیق آپ کا جو لقب ہے جس کے تحت علماء نے کئی باتیں
لکھی ہیں کہ آپ کو لقب جو صدیق ملا کیونکہ آپ ہیں ہی سچے، اور ایسے سچے ہیں کہ صدیق بھی نہیں، صدیق اکبر ہیں، صدیق اکبر ہیں۔ ہر ایک سچے سے بڑا سچا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور پھر حضرت صدیق اکبر کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں جب کہ شراب کا دور تھا، شراب عام تھی، شراب کو گناہ نہیں سمجھا جاتا تھا، حضرت ابوبکر نے اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پی تھی، آپ نے اس وقت بھی کبھی شراب نہیں پی تھی۔ اور آپ سے پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی شراب پی ہے؟ تو فرمایا میں نے کبھی شراب نہیں پی۔ پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا وہ اس لیے کہ اس سے بندے کے حواس درست نہیں رہتے، اس سے بندے کی عقل صحیح نہیں رہتی، بندہ اپنی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق وہ شخصیت ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی ہمیشہ کام کیا ہے، تو اچھا کام کیا ہے، نیک کام کیا ہے، اور شراب تک جو ہے کبھی آپ نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا۔ اور یہ بات جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی، یا رسول اللہ آپ کا یار ابوبکر یہ فرما رہا ہے کہ انہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی جب آپ نے اعلان نہیں کیا تھا اس وقت بھی انہوں نے کبھی شراب نہیں پی، تو سرکار نے کیا فرمایا؟ فرمایا ابوبکر سچ فرماتا ہے کیونکہ وہ صدیق ہے، کیونکہ وہ صدیق ہے۔ تو یارا حضرت ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو یہ مقام ملا کہ عتیق بھی آپ ہیں، صدیق بھی آپ ہیں، اور پہلے خلیفہ ہیں، اور حضور کے یار غار بھی ہیں، اور یار مزار بھی ہیں۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم علیہ السلام کے پیارے یار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کو عطا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلے جمعہ پر انشاءاللہ تعالیٰ یہیں سے آپ کی شان کے بارے میں گفتگو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ سنتے دا وحدہ لا شریک لہ